واجب الاحترام سادات وغیر سادات، میری شیعہ سنی صاحبان، پڑھنے والی شخصیات تشریف فرما ہے۔ وقت بڑا مختصر ہے اور مختصر سے وقت میں مختصر سی حاضری، کوشش کیجئے گا میرے ساتھ سفر کیجئے گا تاکہ کسی بھی موڑ میں مجھے تنہائی کا احساس محسوس نہ ہو۔ یاد رکھیے گا، دو ہستیاں ایسی ہیں، قبلہ دعا کیجئے گا، جنہوں نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا، اور یاد رکھیے گا ایک ہستی ابھی باقی ہے جس نے کعبہ کی چھت سے خطاب کرنا ہے۔ مالک حسین آپ کو سو، پہلی ہستی کا نام حضرت بلال ہے، دوسری ہستی کا نام حضرت عباس ہے۔ میری طرف توجہ رکھیے گا، حضرت بلال نے کب خطاب کیا؟ مکہ فتح ہوا، رسول نے بلال کو بلایا، بلال آئے، رسول نے دیکھ کے کہا بلال آج ہم خوش ہیں کہ اسلام فتح ہوا ہے، اور اسلام فتح ہونے کی خوشی میں اسلام کی فتح کا اعلان آذان کہہ کر دو۔ تو جو ہے یعنی میرے محترم دامین، کیا کہہ کر دو؟ آذان کہہ کر۔ تو یاد رکھیے گا، معلوم ہو گیا کہ آذان ہے اسلام کی فتح کا اعلان۔ اگر سب بولے تو میں یہیں پہ جملہ پڑھ دیتا ہوں کہ تبھی تو دربار یزید میں جب علی کی بیٹی نے فلیس و فلی خطبہ دیا تھا تو میرے علاقے والوں دربار میں بحران آنے لگ پڑا تھا، زلزلہ آنے لگ پڑا تھا، تو تخت پہ بیٹھے ہوئے یزید گھبرا گیا تھا۔ اس نے 4-5 مؤذن اکٹھے کر کے انہیں کہا کہ تم آذان دو، میں آذان کی آڑ میں دربار کو چھوڑ کے محل میں جانا چاہتا ہوں۔ ادھر مؤذن نے پہلی تکبیر بلند کی، اللہ اکبر، یزید تک سے اترا۔ ادھر مؤذن نے دوسری تکبیر بلند کی، یزید نے چلنا شروع کیا۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، ادھر مؤذن نے تیسری تکبیر بلند کی، یزید کے قدم اور تیز ہوئے۔ ادھر مؤذن نے چوتھی تکبیر کہا، اللہ اکبر، یزید نے بھاگنا شروع کیا۔ ادھر مؤذن کے لبوں پہ اشہد واللہ الہ الا اللہ آیا، یزید کے قدم اور تیز ہوئے۔ ادھر مؤذن کے لبوں پہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا آنا تھا۔ یزید کا ایک قدم دربار میں تھا، ایک قدم محل میں تھا کہ زنجیروں میں جگڑے ہوئے سید السجاد نے سر کو اٹھایا اور یزید کی طرف دیکھ کے کہا، اور یزید بھاگتا کہاں ہے؟ اپنی شکست کا اعلان تو سن کے جا، بتا کے تو جا، محمد تیرا نانا ہے کہ میرا نانا؟ سارے مل کے بولو حیدری۔ حکم رسول پاک کے باجی بلال آذان دینا چاہتے تھے کہ نبی نے روک دیا۔ نبی نے کہا بلال آج ہم خوش ہیں کہ اسلام فتح ہوا ہے، اور اسلام فتح ہونے کی خوشی میں آذان دینی ہے زمین پر نہیں، کعبہ کی چھت پر۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، میرے ساتھ سفر کیجئے گا، کعبہ کی چھت پہ۔ اب بلال کعبہ کی چھت پہ ہے، بڑی جلدی کرو، توجہ میری طرف رکھیے گا، بلال کعبہ کی چھت پہ ہے۔ اب بلال حیران کھڑے ہیں، یا رسول نے آواز بلند کر کے کہا بلال آذان کیوں نہیں کہتے؟ بزرگوں سے دعا لینے کے لیے، جو جوان بھائی بیٹھے ہو میرا ساتھ دینا، بلال آذان کیوں نہیں کہتے؟ بلال دیکھ کے کہنے لگے سرکار ایک مشکل پیش آ گئی۔ نبی کی آواز میں کیسی مشکل؟ بلال دیکھ کے کہنے لگے سرکار جب میں پہلے آذان دیتا تھا زمین پہ کھڑے ہو کے تو میرا رکوع ہوتا تھا کعبہ کی طرف، اب ہوں میں کعبہ کی چھت پہ۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، بڑا بہترین جملہ آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں، تو کس کی طرف دیکھ کے آذان دوں؟ رسول مسکرا کے کہنے لگے بلال یاد رکھ، مجھ سمیت واجی سرکار ہم سب یہاں موجود ہیں، تیرا جس کی طرف جی چاہے روح کر کے آذان دے دے، اللہ تیری آذان کو قبول کرے گا۔ مجھے عزت زہرا کی قسم ہے، اسلام آباد والوں بلال نے پورے بیت اللہ کی طرف نگاہ کو دوڑایا، کیا دیکھا؟ نبی سے پیچھے چند قدم پر ابو طالب کے منہ کی شرافت، مسجد کا نمازی، تلوار کا شہکار، میدان کا غازی، میرا اور تیرا علی مولا کھڑا تھا۔ بلال نے علی کا چہرہ دیکھا، اللہ اکبر، چہرہ علی کا، 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 اشہد واللہ الہ الا اللہ۔ اب میں بندہ دیکھوں گا جو نوکر بھی علی کا ہو، اس جملے پہ ہاتھ نہ اٹھے۔ اسلام آباد والوں چہرہ علی کا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب بلال آذان دے کے کعبہ سے زمین پہ آئے، یا پاس میں بیٹھنے والوں نے دیکھے کہا بلال یہ تو نے کیا کیا؟ نبی نے کہا تھا جس کی طرف رک کر کے آذان دے دے اللہ تیری آذان کو قبول کرے گا۔ بلال تجھے چاہیے تھا کہ نبی کو دیکھ کے آذان دیتا، یہ تو نے علی کو دیکھ کے کیوں آذان دی؟ بلال نے کہا اوس کو چپ، جس کا گھر تھا اسی کا چرچا۔ سارے مل کے بولو حیدری۔ دوسری ہستی جس نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا وہ ہے حضرت عباس۔
اور کب کیا؟ جب نبی کے دنیا کے جانے کے بعد جو شخصیت اسلام کا پرچم اٹھا کے کربلا کے میدان میں آئی، اس شخصیت کا نام حسین ابن علی۔ اب جب امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا اور یہ جملہ سنیے گا، تو جناب امام حسین نے جناب عباس کو بلایا اور کہا عباس خطبہ دو، تو جو ہے یہ نہیں، جناب عباس کے وزیر سرکار خطبے کا انداز، فرمایا کعبہ کی چھت، تو جو فرمایا کعبہ کی چھت۔ جناب عباس نے کہنے لگے سرکار یہ ممکن کیسے ہے کہ میں اور کعبہ کی چھت؟ امام حسین نے دیکھ کے کہا یہ ممکن ہے، دیکھ کے کہنے لگے سرکار میں وہاں اور آپ یہاں، یہ کیسے ممکن ہے؟ امام حسین دیکھ کے کہنے لگے عباس یاد رکھ یہ ممکن ہے اس لیے کہ تو اس دور کا علی ہے اور میں اس دور کا محمد ہوں، ہر دور کا محمد اپنے دور کے علی کو ایسے ہی دیکھتا ہے۔ سارے بلول حیدری۔ تیسری ہستی جس نے کعبہ کی چھت سے خطاب کرنا ہے وہ ہے میرے اور آپ کے زمانے کا امام، اور جب یہ امام ظہور کرے گا تو ہوگا کیا؟ سر پر محمد کی دستار ہوگی، ہاتھوں میں علی کی ذوالفقار ہوگی۔ چلے میں ایک یہاں پہ جملہ پڑھ دیتا ہوں کہ 11 آئمہ میں، توجہ میری طرف دیکھیے گا، اہل علم میرے سامنے چہرے تشریف فرما ہے، تاریخ سے وابستہ لوگ تشریف فرما ہے، توجہ رکھیے گا۔ 11 آئمہ میں اور اس امام میں ایک فرق ہے، تو جو ہے یہ نہیں، یعنی 11 آئمہ نے اپنے ماننے والے یا نہ ماننے والے کو عمل پہ سزا دی، سوچ پر نہیں، توجہ رکھیے گا، یعنی جس نے جو عمل کیا اسے پھر سزا دی، جب تک سوچ میں رکھا تو کچھ نہیں کہا۔ اب میں جملہ پڑھ دیتا ہوں کہ کوفہ کے منبر پہ علی نے فرمایا، جب جناب علی کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم، اللہ اس پہ لعنت کرے، یہ جناب علی کے ہاتھوں میں بیعت کر کے گیا تو علی نے فرمایا کہ دنیا والوں یاد رکھنا یہی میرا قاتل ہے۔ تو لوگوں نے دیکھے کہا جب سرکار آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کا قاتل ہے تو آپ نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ علی نے فرمایا کہ جرم سے پہلے سزا کیسے ہوئی؟ چلے جو نہیں بولے ان کے لیے جملہ پڑھ دیتا ہوں کہ جب امیر شام کے دربار میں میرے مولا امام حسن نے کہا تھا کہ میں حسن چاہوں تو عراق کو شام کر دوں، شام کو عراق کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں، تو مجمع سے ایک شخص اٹھا، اس نے کہا حسن یہ کس میں قدرت ہے کہ کوئی مرد کو عورت کر دے اور عورت کو مرد کر دے؟ حسن نے دیکھے کہا جب تک تو نے مجھے سوچ میں رکھا میں نے تجھے نہیں کچھ کہا، اب پہلے تو بتا کہ مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے تجھے شرم نہیں آیا؟ اب جب یہ ہمارا امام ظہور کرے گا تو ہوگا کیا؟ سر پر محمد کی دستار ہوگی، ہاتھوں میں علی کی ذوالفقار ہوگی، آنکھوں میں عباس کا جلال ہوگا، تو کوئی دیکھے گا تو ہاتھ چھوڑ کے کہے گا عسکری کے چاند آج ویسی نماز پڑھوں جیسے تم چاہتے تھے، آج ویسے روزہ رکھوں جیسے تم چاہتے تھے۔ میرا امام مسکرا کے کہے گا کہ عمل کا موقع تم نے غیبت میں گزار دیا، اب تو میری تلوار سوچ پہ فیصلہ کرے گی کہ کون ہمارے نام کو عبادت سمجھتا تھا اور کون باطل۔ سارے مل گول حیدری۔ مالک حسین آپ کو شہزادی قرآن کسی کمینے کا محتاج۔ ایک شخص میرے چوتھے شہنشاہ کے پاس آیا، اسے کہا مولا کوئی ایک ایسی چیز اگر آپ کہیں کہ آج کی مجلس میں کوئی ایک ایسی کام کی بات جو میں آپ کو دوں تو وہ یہ بات ہے۔ میرے چوتھے شہنشاہ کے پاس ایک شخص آیا، اسے کہا مولا کوئی ایک ایسی چیز مجھے عطا کر دے جو میری نسلوں تک قائم ہے۔ امام مسکرا کے کہنے پھر سننا چاہتا ہے بزرگوں سے دعا لینے کے لیے، کہنے لگا جی سننا چاہتا ہوں۔ امام کہتے ہیں یاد رکھ قاتل والمقتول ہما فی النار، قبلہ دعا کیجئے گا، قاتل والمقتول ہما فی النار، یعنی قاتل بھی جہنمی ہے اور مقتول بھی جہنمی ہے۔ اسلام آباد کا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے، لفظ ضائع نہیں جائیں گے۔ اسلام آباد والوں وہ شخص دیکھ کے کہنے لگا مولا آج تک تو قاتل کا سنا تھا کہ یہ قاتل جہنم میں جائے گا، مولا یہ مقتول کیسے جہنم میں جائے گا؟ تو امام کھڑے ہو کے جلال میں آ کے کہتے ہیں یاد رکھ قاتل وہ ہے جو میرے دادے علی کی ولایت سے روکے اور مقتول وہ ہے جو رک جائے۔ مالک حسین آپ کو مالک حسین آپ کو عزت دیں، شہزادی کلین کسی کمینے کا محتاج نہ کریں، مالک ان ہاتھوں کی خیر کرے جو جودہ کی مدح میں بلند ہو گئے۔ ایک جملہ مصائب کا قبلہ کے حوالے منبر ہے۔ منحال مدینہ میں ایک شخص نے میرے چوتھے شہنشاہ سے پوچھا،
کہا مولا ویسے تو تیرے لہو رونے کے بڑے سبب ہے، مولا وہ کون سا دکھ ہے جس نے شام کے بازار میں تجھے لہو رونے پہ مجبور کر دیا؟ امام رو کے کہتے سننا چاہتا ہے، تے کہ کہنا اللہ سننا چاہتا ہوں۔ امام کہتے یاد رکھ کربلا سے شام تک شمر کے دو ہی کام تھے، یا تو میری پشت پہ تاریخ کربلا لکھتا تھا اپنی آوازوں کو بلند کرنا، یا تو میری پھپھیوں کے سروں سے چادریں اتارتا تھا۔ امام غش کھا کے گر پڑے۔ جب امام ہوش میں آئے تو وہ شخص دیکھ کے کہنے لگا مولا روتے کیوں ہیں؟ امام رو کے کہتے یاد رکھ ایک وقت ایسا آیا کہ شمر میری پشت پہ تازیانے برسا رہا تھا، مجھے خبر نہیں کہ کون کتنا روئے گا، مجھے عزت زہرا کی قسم ایک جملہ پڑھ کے میں قبلہ کے حوالے منبر کرنے لگا ہوں۔ امام رو کے کہتے یاد رکھ ایک وقت ایسا آیا کہ شام کے بازار میں شمر میری پشت پہ تازیانے برسا رہا تھا، اور یہ منظر میری 4 سالہ بہن سکینہ دیکھ رہی تھی۔ سکینہ نے آ کے شمر کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا اور رو کے کہتی شمر بس کر، صبح سے تو میرے بھائی کی پشت پہ تازیانے برسا رہا ہے، اور نہ مار، اتنا کہنا تھا۔ امام سجاد رو پڑے۔ منہار مدینہ والا شخص دیکھ کے کہنے لگا مولا اب کیوں روتے ہیں؟ امام رو کے کہتے ہیں روتا اس لیے ہوں کہ جو ظلم شمر مجھ پہ کر رہا تھا وہی ظلم میری 4 سالہ بہن سکینہ پہ کر رہا تھا۔ سکینہ رو کے کہہ رہی تھی بھیا سجاد شمر سے کہہ میرے رخساروں پہ نہ مارے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں بابا بوسے لیا کرتا۔ اللہ عنانت اللہ من الکاظمین۔